صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا الہ العالمین مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ علماء فرماتے ہیں مطلب یہ ہے یا اللہ میں سیدھے راستے پر آ گیا ہوں، مجھے اس پر استقامت عطا فرما۔ راستے میں چور ہے، ہر طرف راہزن ہے، من الجنۃ والناس، جو چور جنوں میں بھی ہے انسانوں بھی ہے، کہیں مجھے بد عقیدہ نہ کر دے، کہیں جو میرا آباء و اجداد کا عقیدہ تھا کہیں میں اس عقیدے سے ہٹ نہ جاؤں۔ مختلف قسم کے فرقے، مختلف قسم کے فتنے اٹھ رہے ہیں، یا اللہ اس فتنوں کے دور میں مجھ سے صحیح مسلمان تو میں ہوں، کلمہ تو پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اللہ مجھے اس پر استقامت عطا فرما۔ کلمہ تو مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی پڑھا لیکن استقامت نہیں تھی، کافر ہو گیا، اس لیے استقامت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے الہ العالمین مجھے سیدھے راستے پر استقامت عطا فرما۔ اور ساتھ یہ بھی بتا دیا اگر تم استقامت مانگنا چاہتا ہے، اگر چاہتا ہے کہ تجھے استقامت مل جائے تو کیا کر، تو اللہ کے ولیوں کا دامن تھام لے۔ صحبت تالے درا تالے گنن، صحبت سالے درا سالے گنن، نیک لوگوں کی صحبت تمہیں نیک بنا دے گی اور بروں کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی۔ اس لیے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو، اللہ کے ولیوں کی صحبت میں بیٹھو۔ جب تم غلط لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی غلط نہ ہو جاؤ۔ ابن سیرین جو تابعی تھے، ایک بندہ آ گیا، آ کر کہنے لگا اجازت ہو میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا میں نہیں تم سے قرآن سننا چاہتا، کہتا حدیث پڑھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا حدیث بھی نہیں سننا چاہتا۔ فرمایا کیوں نہیں؟ فرمایا مجھے خطرہ ہے، اگر میں تابعی ہوں مجھے خطرہ ہے کہیں ایسا نہ ہو تو قرآن پڑھ کر حدیث مصطفیٰ پڑھ کر تو بد مذہب ہے، کہیں مجھے بھی بد مذہب نہ کر دے، کہیں میں ڈگمگا نہ جاؤں، کہیں میں بھی دوسرا عقیدہ اختیار نہ کر لوں، اس لیے میں تم سے قرآن نہیں سننا چاہتا۔ اس دور میں نہیں بعض لوگ کہتے ہیں ہر ایک کے پیچھے نماز پڑھ لینی چاہیے، ہر ایک سے قرآن سن لینا چاہیے، بلکہ بڑے غور و فکر کے ساتھ تدبر کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ قرآن پڑھنے والا جو دل جو بھی کثیر ویہدی بھی کثیرا تمہیں بھی گمراہی کی طرف لے جائے، کیونکہ قرآن تو شیطان بھی پڑھتا تھا، قرآن تو مرزا غلام احمد قادیانی بھی پڑھتا تھا، اور سرکار نے فرمایا قرآن تو پڑھنے والے آئیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ فرمایا قرآن پڑھیں گے لیکن وہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ یہ قیامت علامات قیامت ہیں۔ معاف کر رہا ہوں وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی 30 پاروں میں مختصر 10 منٹوں میں تفسیر بیان کر دی تھی، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ پورے قرآن مجید کا نچوڑ ہے۔ سورہ بقرہ دوسرا پارہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اندھا والے کے متعلق فرمایا کہ اس کی گائے میں اتنی تاثیر ہے کہ اس کے گائے کا گوشت مقتول کے جسم کے ساتھ لگایا جاتا ہے، مقتول زندہ ہو جاتا ہے۔ دوسرے پارے میں رب ذوالجلال خانہ کعبہ بیت المقدس جہاں یہود و نصارہ مسلمانوں پر جنہوں نے مسلمانوں پر اپنی ظلم کیا، بیت المقدس وہاں قبلہ اول کی تبدیلی کا ذکر ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء ہے۔ اور دوسرے پارے میں حج کے متعلق صحابہ کرام نے 8 سوال کیے تھے۔ پہلے سوال کی ابتدا ہوتی ہے یسألونک عن الاہلہ، دوسرے پارے میں رب ذوالجلال روزے کی فرضیت کے متعلق بتاتا ہے، طلاق کے متعلق بتاتا ہے، قتل کے متعلق بتاتا ہے، دودھ کے متعلق بتاتا ہے، اور اسی طرح حافظوا علی الصلوات عصر کی نماز کی حفاظت کے متعلق فرماتا ہے۔ دوسرے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ عدت کے متعلق فرماتا ہے کہ 4 مہینے 10 دن تک عدت ہے۔ تیسرے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سود کی حرمت کا بتاتا ہے۔ دوسرے پارے میں آیت الکرسی ہے۔ تیسرے پارے میں اللہ رب ذوالجلال ایک نہیں سورہ آل عمران بھی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جان کی اولاد کا ذکر کرتا ہے، عیسیٰ روح اللہ کے معجزات کا ذکر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میلاد مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہے، روزے عدل میں جو تھا۔ چوتھے پارے میں رب ذوالجلال فرماتا ہے پہلا گھر
پہلا گھر خانہ کعبہ ہے اور خانہ کعبہ کا حج کرو، وہاں طواف کرو. حج کی فرضیت کے ذکر چوتھے پارے میں آتا ہے. اور اسی طرح غزوہ بدر کا ذکر چوتھے پارے میں آتا ہے. اسی طرح چوتھے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ میراث کا ذکر کرتا ہے. پانچویں پارے میں رب ذوالجلال تیمم کے 3 فرائض بتاتا ہے. تیمم کے 3 فرائض بتانے کے بعد ہمیں معاشرتی وسائل کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہے. فرمایا جب تم کسی کو ملا کرو تو سلام دیا کرو. قتل کے متعلق فرماتا ہے کہ ایک قتل پوری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف ہے، ایک جان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے مترادف ہے. چھٹے پارے میں رب ذوالجلال حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی قربانی کا ذکر کرتا ہے. ایک کی رد ہو جاتی ہے، دوسری کی مردود ہو جاتی ہے. چھٹے پارے میں اللہ فرماتا ہے یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہو. 7ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم خلیل اللہ کا واقعہ ذکر کرتا ہے. اسی طرح بہت سے انبیاء کرام کا 7ویں پارے میں ذکر کرتا ہے. مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں. 8ویں پارے میں سورۃ الاعراف بھی ہے. 8ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ بار بار زیادہ سوال نہ کیا کرو. 8ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کرتا ہے. یہ دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. 9ویں پارے میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ پر جو توریت نازل ہوئی 40 راتوں کا وعدہ کیا تھا، توریت نازل کے ذکر کرتا ہے. ولم بہورہ کے ذکر کرتا ہے جس نے موسیٰ کلیم اللہ کے لیے بد دعا کی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الانفال 9ویں پارے میں سورۃ الانفال کا ذکر کرتا ہے. خمس کا ذکر کرتا ہے، غزوات کا ذکر کرتا ہے. 10ویں پارے میں سورہ توبہ ہے. رب ذوالجلال سورہ توبہ میں جہاد کا ذکر کرتا ہے. صدیق اکبر فی الغار صدیق اکبر کا ذکر کرتا ہے. زکوٰۃ کا ذکر کرتا ہے، مساجد کا ذکر کرتا ہے. رب ذوالجلال اپنے پیارے حبیب سے محبت کے ذکر کرتا ہے کہ تمام کائنات سے بڑھ کر میرے پیارے حبیب کی سے محبت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ عبداللہ ابن ابی کا ذکر کرتا ہے کہ اس کے لیے استغفار نہ کرو، اس کے لیے دعا نہ مانگو. 11ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد نبوی کے مقابلے میں بننے والی مسجد کا ذکر کرتا ہے. 12ویں پارے میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تفصیل ذکر کرتا ہے جس میں بہت سارے فوائد ہیں. 13ویں پارے میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا رب ذوالجلال پھر تفصیل کے ذکر کرتا ہے. 14ویں پارے میں رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ قیامت کے دن پریشان ہوں گے کہ کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے. 5ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ معراج کا ذکر کرتا ہے. اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ. اسی طرح 15ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اصحاب کہف کا ذکر کرتا ہے. حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ کلیم اللہ کی ملاقات کا ذکر کرتا ہے. اسی طرح 16ویں پارے میں یاجوج ماجوج کا ذکر کرتا ہے. سلطان ذوالقرنین کا ذکر کرتا ہے. حضرت مریم علیہ السلام پورے قرآن میں ایک سورت ہے جس کا نام ایک اللہ کی بندی پر رکھا گیا، حضرت مریم کا ذکر کرتا ہے. 17ویں پارے میں تمام نبیوں کا ذکر کرتا ہے، حج کا ذکر کرتا ہے. 18ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کی صفات کا ذکر کرتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اجاگر کرتا ہے. 19ویں پارے میں ان انبیاء کرام کا ذکر کرتا ہے جن کی قوم نے انبیاء کرام کو ٹھکرایا، ان پر عذاب آ گیا. اسی طرح 20ویں پارے میں موسیٰ کلیم اللہ کی شادی کا ذکر کرتا ہے. انہوں نے حضرت صفیرہ حضرت شعیب کی بیٹی سے شادی کی. قارون کا ذکر کرتا ہے. قارون بھی زمین میں دھس گیا اور مال بھی زمین میں دھس گیا. 21ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے نماز پڑھو تو تم جو ہے بے حیائی کے کاموں سے بچ جاؤ گے. لقمان علیہ السلام جو اپنے اولاد کو نصیحت کی، اس نصیحت کا ذکر کرتا ہے. 22ویں پارے میں خاتم النبیین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کا مسئلہ ہے. 22ویں پارے میں پردے کا ذکر ہے. 22ویں پارے میں درود شریف کا ذکر ہے. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، میرے پیارے حبیب پر درود و سلام پیش کیا کرو. اسی طرح رب ذوالجلال 23ویں پارے میں سورہ یاسین ہے جو قرآن مجید کا دل ہے. 24ویں پارے میں 2 گروہوں کا ذکر کرتا ہے، جنتی اور جہنمیوں کا. 25ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے نیک لوگ تمہارا ساتھ قیامت کے دن نہیں چھوڑیں گے. الحل یومئذ بعض العباد ردوا الی المتقین. 26ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے مسلمانوں کو فتح نصرت سے نواز دیا. 27ویں پارے میں کون سی نعمت کو ٹھکراؤ گے؟ میں نے لا تعداد نعمتوں سے نوازا ہے. اگر تمہاری رزق کی فراوانی کم ہے سورہ واقعہ پڑھ لیا کرو. 28ویں پارے میں رب ذوالجلال فرماتا ہے جن کے نکاح نہ ہوتے ہو، مرد ہو یا عورت، لڑکی ہو یا لڑکا، وہ سورہ ممتحنہ پڑھ لیا کرو. جمعے کے دن اوقات وقت نماز پڑھنے کے لیے آ جایا کرو. فرمایا منافق جو ہے وہ
انہوں نے اسلام کو زیادہ نکھار دیا، ان کی منافقت کا ذکر کرتا ہے، طلاق کا ذکر کرتا ہے، اور 39 پارے میں رب ذوالجلال جنوں کا ذکر کرتا ہے، بہت سارے انبیاء کرام کا ذکر کرتا ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ جو 3 روزے رکھتے ہیں ان کا ذکر 29 پارے میں آتا ہے۔ 30 پارے میں رب ذوالجلال حج کا ذکر کرتا ہے، 10 رازوں کی قسم اٹھاتا ہے، رب ذوالجلال اختتام کر دیتا ہے، من الجنت والناس، اے معاشرے میں رہنے والوں، اس قرآن مجید ہم سے لے کر والناس تک الف قرآن مجید کی ابتدا با سے ہوتی ہے، با اور سین کو ملاؤ تو بس ہو جاتا ہے۔ فرمایا قرآن مجید کے علاوہ اور چیز تمہارے لیے کوئی چیز نہیں ہے، فرمایا یہ قرآن مجید تمہارے لیے بس ہے، قرآن پر عمل کرو تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ پھر جمعۃ الوداع ہم سب کو سال کے بعد پھر نصیب فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔